ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا، کاموں میں بزی رہے، سب انسپیکٹر ایس ایچ او ہوتے، ڈی ایس پی ہوتے، کسی بھی سیٹ پہ مصروف رہے، اور ہم اپنے رشتوں کو وقت نہیں دے سکے، ان میں ایکسپریشن نہیں ڈال سکے۔ میں سر جتنی بھی سٹریس مینجمنٹ کہیں پڑھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ڈھونڈا ہے سر کہ زندگی میں، آپ کی شعوری زندگی میں سب سے بڑا سورس سٹریس مینجمنٹ کا فیملی ہے، سب سے بڑا سورس۔ اگر آپ کی فیملی لائف، گھر کی لائف ٹھیک نہیں ہے نا، آپ اونچے اونچے نیچے سانس لے لیں، آپ یوگا کی 10 ایکسرسائز کر لیں، آپ روز جم کر لیں، آپ کی سٹریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہیلنگ، سکون یہ رشتوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور اکثر میں نے دیکھے ہیں سر، پروفیشنلز ایسے ہیں جو پروفیشنل اچھے ہیں، باپ اچھے نہیں ہیں، پروفیشنل اچھے ہیں، بیٹے اچھے نہیں ہیں، پروفیشنل اچھے ہیں، ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ جو سارے رشتے میں نے گنوائے ہیں، یاد رکھیے گا، ان رشتوں میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے غلط ڈیفینیشن بنائی ہے، کیونکہ میرا بھرا میرے نہ چنگا نہیں تو میں بھی چنگا نہیں۔ سر رشتہ خوبصورت وہ ہوتا ہے آپ اچھے ہوں، اس پرواہ سے آزاد ہو کے کہ آپ کے سامنے والا آپ کے ساتھ کس سلوک پہ ہے۔ اچھا ہونا آپ کا ذاتی فعل ہے، یہ ذاتی کمٹمنٹ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ تو ان سب کو پچھتاوا کیا تھا؟ کامن، سینکڑوں ہزاروں مرنے والوں کو، کہ کاش ہم اپنے رشتوں میں ایکسپریشن ڈالتے، کاش ہم رشتوں کو نبھاتے، کاش ہم اپنے رشتوں کو بھلا کر لیتے۔ ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا، ہم خوش رہنا بھول گئے جیسے جیسے بڑے ہوئے۔ اس چہرے کی مسکراہٹ کو قائم رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہونا سیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے کرم پہ راضی ہونا سیکھیں۔ آپ میں سے جتنی ینگ لارڈ بیٹھی ہے، ایمانداری سے بتائیں، بلکہ سب ہی مل جائیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، اللہ نے آپ سے، آپ کی اوقات سے زیادہ دیا آپ کو۔ میں پیچھے مڑ کے کبھی دیکھتا ہوں، یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سے زیادہ قابل، زبردست، ایکسیلنٹ، باہر کی ڈگریوں والے، یار وہ سیٹل نہیں اس طرح ہو سکے۔ آپ میں کیا کمال ہے، اللہ نے آپ کو وردی دی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، عزت ہے، احترام ہے، لوگ بھائی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ نیج البلاغہ، لوگوں کی آپ کے ساتھ ضرورتوں کا جڑنا اللہ کے کرم کی دلیل ہے۔ آپ پہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بھائی کسی کی ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کو، اس حاجت کو رفع کر سکتے ہو، تو اس انعام کی قدر کیجئے۔ خوش ہونا، اب خوش ہونے کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بے شمار پولیس آفیسرز سے پوچھ کے میں نے یہ نسخہ سیکھا ہے۔ سر جتنی خوشی دے کے ملتی ہے نا، خوشی لے کر نہیں ملتی۔ آپ چیزوں سے خوشی نہیں بناتے، انٹینجیبل چیزوں سے خوش ہونا سیکھیں، انٹینجیبل چیزوں سے راضی ہونا سیکھیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کا کام ہو گیا ہے، ذرا سوچے کتنا برڈن آپ نے اس کا کم کر دیا۔ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، آپ سوچے کتنا برڈن کم ہو گیا۔ کسی کو حق مل گیا، اس کا انصاف پہ یقین ہو گیا کہ یار انصاف ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں نہیں ہوتا، ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے کہ یار وہ ہوتی تھی پولیس جو ہم نے سنی ہے، پڑھی ہے، ہوتی تھی، اب پولیس چینج ہو چکی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نے احسان کیا اس محکمے پہ، آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی نیکی ایسی آپ سے ہو گئی ہے جو شاید اس کا کوئی ریکارڈ نہیں اللہ کے پاس ہے، تو سر یہ بھی ایک عطا اور انعام ہے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، توفیق کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وہ مشکل ہے جس کو کرتے ہوئے خوشی سے آپ کر جائیں۔ کام ہے مشکل، تردد ہے، تکلیف ہے، برڈن ہے، لیکن آپ خوشی سے اس لیے کر جاتے ہیں کہ یار میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ خوشی دے کر خوشی لینا سیکھیں، خوش کر کے خوشی لینا سیکھیں، آسانی پیدا کر کے خوشی لینا سیکھیں۔ یہ اس معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، ہم کسی کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں اور دوسروں کو آسانیاں دے کے خوش ہونا شروع کیجیے، آپ کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ حیران ہوں گے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو راضی کرتی رہیں گی، لیکن ہم جب کنڈیشن کرتے ہیں، نہیں گڈی وڈی ہوئے گی تو خوش ہوں گے۔ سر جنہاں دی وڈی ہونا کو پوچھ لو، کار وڈا ہوئے گا تو جدہ وڈا ہوئے کو پوچھ لو کتنا خوش ہے۔ اپنے وسائل، محدود وسائل میں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں راضی رہتے ہوئے آسانی پیدا کرنا، یہ خوشی ہے۔ ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا کہ ہم سب کے سب ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، کچھ نیا نہیں کرتے۔ سر یہ آپ پولیس آفیسر ہیں، قاسم علی شاہ ہیں، ٹرینر ہیں، اسپیکر ہیں، آپ میں سے کوئی ہے، کسی شعبے میں ہے، ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں چلی چلائی گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں، کچھ نیا تجربہ نہیں کرتے، کوئی نئے ٹرینڈ کو نہیں بناتے، کوئی نئے کام کے سٹائل نہیں بناتے، کچھ نیا کر کے نہیں دکھاتے،
وہی انداز، وہی کام، وہی سب چیزیں جیسے چل رہی ہیں، جب آپ وہی کرتے رہیں گے، یعنی ٹرینڈز کو ہی فالو کریں گے، تو یاد رکھیں پچھتاوا بنے گا، کیونکہ انسان میں پوٹینشل ہوتا ہے کچھ نیا کرنے کا۔ نیا رستہ بنانا، تو اسے کامن پتہ لگا سب کے سب مرنے والوں کا پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی انہی سڑکوں پہ چلائی جو پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ جو کچھ پہلے ہو رہا ہے اگر اسی پہ چلاتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پیشن دب جائے گا، کہیں نہ کہیں جذبہ دب جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ شوق اور ٹیلنٹ جو اللہ نے دیا ہے وہ دب جائے گا۔ ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے محنت زیادہ کی، اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بندہ آخر میں جا کے مرنے سے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھے نا تو اسے پتہ لگتا ہے میں نے محنت زیادہ کی ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہارڈ ورک سے زیادہ سمارٹ ورک چاہیے ہوتا ہے۔ جملہ لے کے جانا یہاں سے کیا بولا ہے؟ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو تردد کرنے کی بجائے آپ اگر اچھے انداز سے کام کرنا سیکھ لیتے ہیں، مینج کرنا، ایک کیس کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، آپ اس کو لٹکاتے نہیں، آپ اس میں کوشش کرتے ہیں، آپ جا کے حدیث اور قرآن کا سیکشن پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لٹیگیشنز ہیں، ایشوز ہیں، معاملات ہیں، لیکن صلح کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ اور ایک تفتیشی یا ایک ایس ایچ او کہیں اگر صلح کرا کے معاملے کو نبٹا دیتا ہے تو یہ بھی ایک سمارٹ ورک ہے۔ اگر رستہ کسی کا آسان کر دیتا ہے یہ بھی سمارٹ ورک ہے، کسی کے لیے سہولت ایسی کر دیتا ہے، چھوٹے جرم کو چھوڑ کے کسی بڑی مچھلی کو پکڑنے کی طرف چل جاتا ہے، یہ بھی سمارٹ ورک ہے۔